اولیاء اللہ کے اختیارات کی بات آتی ہے تو آپ خوب داد و تحسین سے نوازتے ہیں جی بے شک، لیکن جب اصلاح عمل پر گفتگو کی جاتی ہے تو بالکل صاف سن جاتا ہے. آپ سننا بھی دوبارہ. پیارے مسلمانوں، یہ مبارک راتیں ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ علماء سے سن کر کے اس رات کو کیسے گزارنی چاہیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھتے ہیں یہی مسجد کے اندر لگی ہوئی ہے تو آپ اس میں جوتا چپل اتار کر کے جاتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں. لیکن یہی لیٹرین میں بھی لگی ہے، آپ اس کے جوتا چپل پہن کر کے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے. اس عید کو نسبت ہو گئی مسجد سے، اللہ کے گھر سے، تو وہ عظمت والی ہوگی. اور اس عید کو نسبت ہے لیٹرین سے، اس لیے اس کی کوئی تعظیم نہیں کرتا بلکہ جوتا چپل پہن کر کے آپ اس میں جاتے ہیں. تو آج کی جو رات ہے اس رات کی نسبت ہے شب برات. شب برات کا معنی ہے برات کی رات، یعنی اپنے آپ کو بخشوانے کی رات. اس رات کے بارے میں تم آگے گفتگو کروں گا، لیکن جو میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کا ترجمہ کروں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر عبادت ہی کرتا رہے تو پھر کھائے گا کیا؟ اس کے اوپر دوسرے حقوق ہیں، بیوی کا حقوق ہے، والدین کا حقوق ہے، بچوں کا حقوق ہے، تو ان کو ادا کیسے کرے گا؟ تو علماء نے فرمایا کہ جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس آیت کے مطابق وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس پر عمل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں انسان 24 گھنٹے میں کم سے کم 70,000 مرتبہ سانس باہر کرتا ہے اور سانس اندر کرتا ہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت پر کم سے کم 1 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. تو 70,000 مرتبہ جو ہم سانس لیتے ہیں اس پر ہمیں کم سے کم 70,000 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر 70,000 مرتبہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو ہم کمائیں گے کیا، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے کیا، اور دوسرا کیا کریں گے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے تو اللہ رب العزت جو 70 مرتبہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے وہ سب کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ سوچیں جب ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اللہ کی عبادت، تو ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو اللہ ہمارا وجود برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں. آپ سوچیں آپ ایک مزدور رکھتے ہیں،
کہ تمہیں دن بھر مٹی یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈالتا ہے، تو اگر وہ کام صحیح سے کرتا ہے، مٹی اٹھا کے صحیح سے جا رہا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے بھائی صاحب کل پھر آئیے اور کام کرنا۔ لیکن وہی مزدور اگر ایک ٹوکری لے جا کر ڈالے اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کر پھٹائے تو کیا آپ دوسرے دن اس کو بلاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے، اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، نمازوں کا انتظام ادا نہیں کر رہے ہیں، رمضان کا روزے نہیں ادا کر رہے ہیں، زکات نہیں دے رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ہمیں اس دنیا سے مٹا دیا، ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا جو ہمیں تحقیق کر دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اس کے دین کی حفاظت کرے گا۔ آپ تاریخ خرناکہ اٹھا کر دیکھیں یا تاریخ بغداد کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ بغداد شریف یہ ایک زمانے تک مسلمانوں کا مرکز رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت کی بات کو وہی سے ہماری ناقص تھی، لیکن وہی عمرہ جب ایسے عشرت کے شکار ہوئے، شراب میں ڈوبنے لگے، عیاشی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چنگیزیوں کی شکل میں ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کو تحقیق کر دیا گیا، ایک طرف سے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہل بغداد کا اس طرح سے قتل عام ہوا کہ ان لوگوں کے خون سے بغداد کی جو نہر تھی وہ نہر میں ایسا لگ رہا تھا اس میں پانی نہیں لگی، خون بھر رہا تھا، اور وہاں کے کتب خانوں کو جلایا گیا اور اس کو رات کو دریا میں ڈالا گیا، تو ایسا لگ رہا تھا اس دریا کا پانی بالکل کالا ہو گیا۔ مسلمانوں کی عظمت کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے راستے سے بھٹک کر اپنے نبی کے بتائے ہوئے دین سے پھر چکا تھا، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا سے نجات دیا، اور اس کے بعد انہی جنگیوں نے پیدا کیا جس نے اس کے دادا پر دادا نے باپ دادا نے اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھایا تھا، لیکن اب یہ لوگ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں۔ چنگیزیوں کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک بزرگ تبلیغ کرنے کے لیے گئے، ایک چنگیزی نے کہا اے بابا یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی پونچھ؟ ان بابا نے بتا دیا بیٹا اگر میں اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں اپنے پیدا کرنے والے کا نافرمان ہو جاؤں تو تیرے کتے کی پونچھ اچھی ہے، کیونکہ یہ کتا تیرا وفادار ہے۔ یہ بات اس کے دل کو چھو گئی، اس نے سارے شہر تبلیغ کرنے کی اجازت دی، سارا شہر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایک جنرل وہ کسی طریقے سے ایمان لانے کے لیے تیار
دیا بھی ہوگا. اس نے کہا دیکھو بھائی